السلام علیکم، میں ہوں مہرین جمیل۔ ناظرین، ہمارے عوام کے کچھ اجتماعی سے مسئلے ہیں: ظالم محبوب، کپتی ساس، بے روزگاری، نااہل فولاد، اور ہر کوئی اس مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے مسئلے حل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم ابھی موجود ہیں قاضی افضل ارائیں صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ قاضی صاحب، ظالم محبوب قدموں میں آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے۔ کیسے؟ ظالم ہے نا، اس لیے آ جائے گا۔ کس طریقے سے؟ دیکھیں، ایک انسان ہے ہی ظالم ہے۔ ہمارا تعلق ہے ایک روحانیت سے، حق سے، سچ سے۔ اگر وہ ظالم ہے تو اس کو آنا پڑے گا، اور آپ کو پتہ ظلم مٹ جاتا ہے۔ جتنا بڑا ظالم ہے آنا ہی پڑے گا۔ اچھا، تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک علاج ہے، کوئی مطلب آپ ورد ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا بہترین طریقہ ہے، جس کا محبوب ہے پہلے اس کے اوپر دیکھنا۔ اگر تو اس کے اوپر بندشیں ہیں، اس کے اوپر رکاوٹیں ہیں، اور اس کے اوپر مسئلے مسائل ہیں، تو کبھی محبوب نہیں آئے گا۔ اچھا، سب سے پہلے کیا اس کے رستے کھلے ہوئے ہیں؟ جی کھلے ہوئے ہیں تو محبوب آئے گا۔ اگر اس کے رستے بند تھے، اس لیے اس کا محبوب بچھڑ گیا، اس کی تقدیر، اس کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ اچھا، ہاں، اس کا وقت ٹھیک نہیں چلا۔ تقدیر کے فیصلے تبدیل کیے جا سکتے ہیں؟ تقدیر، بالکل، تقدیر وہی تقدیر ہوتی ہے جو بدلی جائے۔ اگر بدلی نہیں جائے گی تو تقدیر نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ روحانی اس کا معاملہ ہے، کوئی پرابلم ہے، یا پھر اس کی دماغی کوئی النس ہے؟ لائک ہم کسی بھی عالم کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہی کہے گا کہ جی یہ اس کو ٹینشن ہے، کوئی چیز چمڑ گئی ہے، all that stuff۔ اور اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہی کہے گا اس کا دماغی مسئلہ ہے۔ اچھا، کیا کون سی وہ باریک لائن ہے جس سے پتا چلے گا کہ یہ اس کا مسئلہ جینوئن کیا ہے؟ وہ اس کے گھر والے اور اس کی فیملی خود جج کر سکتی ہیں ہمارے بچے کے اوپر اثرات ہیں یا نہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی بچہ ہے یا کوئی فیملی کا بڑا ہے، جب وہ اکیلا رہنا شروع کر دے، اندھیروں میں جانا شروع چلا جائے، اور جب زیادہ ڈارک کلر کے کپڑے پہننا شروع کر دے، اور اس کے چہرہ خاص کر کے ماتھے کے اوپر نشان آنا شروع ہو جائے، تو کنفرم اس کے اوپر اثرات ہے۔ اگر وہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے اور اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے اور ماتھا بھی صاف ہے، کلیئر ہے، تو وہ ڈاکٹر علاج ہے۔ اچھا، مطلب آپ کے پاس اگر وہ آتا ہے کوئی اور آپ دم شم کرتے ہیں تو کیا واقعی لوگوں میں چیزوں کی حاضری ہو جاتی ہے؟ جن آتے ہیں پہلے نمبر پہ دم سے اثرات جاتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اثرات ہوتے ہیں شیطانی۔ اچھا، شیطان دشمن کس کا ہے؟ روحانیت کا، ایسے ہی ہے، یعنی عبادت کا۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں وسوسے دلا رہا ہے، تو شیطان کی کاٹ جو ہوتی ہے وہ روحانیت سے کبھی نہیں ہوگی۔ اس کی کاٹ ہمیشہ نقش سے ہوگی، جو ہم نقش بناتے ہیں اسی سے کاٹ ممکن ہے، یعنی دم درود کر کے، پڑھائی کر کے کبھی بھی ہم کاٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک گھر میں ایک بچہ ہے، غریب گھر کا بچہ ہے، پڑھ لکھ کے آگے بھی گیا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی کام ہو نہیں رہا۔ کیسے امیر بنا جائے؟ کیسے اس رکاوٹ کو عبور کیا جائے؟ پہلے نمبر پہ والدین کو چاہیے، بچپن میں بچہ چاہتا کیا ہے، جس سائڈ پہ بچے کا ذہن ہے اس سائڈ پہ والدین بڑے بچے کو لے کے جائیں۔ اب رہ گیا اس کا کوئی ساتھ بھی نہیں دے رہا نا، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن، کوئی بھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست ساتھ نہیں دے رہا، اکیلا رہ گیا۔ اب اس کو ایک دوست چاہیے، اور وہ دوست ہے اللہ۔ اور اللہ پہ یقین رکھ کے اپنے آپ کو والیوم ایڈجسٹ کرے، اپنا دماغ، اپنا مائنڈ، تصور اس جگہ پہ لے جائے جس مقام پہ وہ جانا چاہتا ہے، اور چلا جائے گا۔ کیونکہ اس کے بعد اس کو مایوس نہیں ہونا۔ جب اللہ سے مانگ لیا اور اس نے میں اس منزل پہ جانا ہے، اس کے لیے کیا آسان طریقہ ہے، اپنے آس پاس کوئی کامیاب انسان دیکھ لے، اس کی کامیابی کو تصور میں رکھ لے۔ یہ منزل نہیں ہے اس کی، اس نے آگے جانا ہے، لیکن پہلے اس تک پہنچے، اس تک لے کے جائے۔ جب بھی گزرے، جب بھی جائے، بد نظروں سے نہیں، اچھی نظروں سے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کر کے، اور اس کے لیے اللہ سے مانگ کے دل میں ارادہ کرے میں یہاں تک پہنچنا ہے۔ ایک بچہ ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے جی، اور وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن اکثر ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایک ٹارگٹ کو سیٹ کر لیں اور آپ اس تصویر کو دیکھیں تو ویسا ہی ہوگا، یا آپ روز 5 منٹ 10 منٹ سوچیں تو وہ کام ویسا ہی ہوگا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ حقیقت ہے۔ جتنے بھی تصوف میں ہے اور جتنے بھی روحانیت میں ہے، اس نے جس منزل پہ، جس مقام پہ جانا ہے وہ اس کا تصور رکھتا ہے۔ میں ایک بزرگ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں خواب میں آج رات کو، تو میں اس بزرگ کا تصور رکھوں گا، میرے خواب میں آ جائے گا اور زیارت ہو جائے گی۔ اسی طرح
آپ حج کرنا چاہتے ہیں, آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی کنٹری میں جا کے بزنس کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا تصور ضروری ہے, نہ کہ عملیات. دیکھو میں ایک روحانی بندہ ہوں, میں مسلمان ہوں, میں کلمہ گو ہوں, اللہ ایک, قرآن ایک اور رسول اللہ پاک کا ایک پہ یقین رکھتا ہوں نا, لیکن باقی مذاہب تو نہیں رکھتے نا. لیکن وہ امیر کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا جو یقین ہے اپنے مطابق, اپنی روحانیت کے مطابق, وہ یقین اس کو کامیاب کرتا ہے, اور اسی لیے ہمیں اپنے یقین پہ آگے بڑھ جانا چاہیے. اچھا, ہم ایمان والے لوگ ہیں. اب آپ نے کہا کہ اگر آپ کسی شخصیت کے بارے میں سوچتے ہیں, کوئی بزرگ ہے اور آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو خواب میں آ جائے گا, ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو, وہ آپ کو برگلانے کے لیے آیا ہوا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے ہم ایمان والے ہیں یا نہیں. اگر تو ایمان والا ہے تو کبھی شیطان نہیں آئے گا, اور اگر وہ شیطانی کاموں میں ہے اور وسوسے اس کو رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں اور کسی ایمان والے کا تصور کرتا ہے, تو بالکل شیطان آئے گا. اچھا, اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے ہماری قوم کا, کبتی ساس اور نااہل فولاد. کیا ان دو مسئلوں کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے جو مین آپ کا سوال ہونا چاہیے, جو ہم ٹاپک لے کے چلے ہیں, وہ سوال ہے ایک بچہ, ایک بندہ زندگی میں کامیاب کیسے ہو. یہ ہمارا ٹاپک بیچ میں رہ گیا, ہمیں اسی کو لے کے جانا ہے. اچھا, ایک بچہ ہے, والدین نے اس کی شادی کر دی, ٹھیک ہے. اب بچے کا ہم چیک کیسے کریں گے یہ آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا, اس کا کام کامیاب ہوگا نہیں ہوگا, اور اس کا کام چلتے چلتے ناکام کیا ہوتا ہے. اچھا, اس کے لیے اس کو پاورفل بنائے گی اس کی وائف, اس کی بیوی. اگر اس کی بیوی ٹینشن میں ہے تو مرد کا کام نہیں چلے گا. اگر اس کی وائف کو, اس کی بیوی کو, اس کی نند, اس کی ساس تنگ کر رہی ہے, پریشان کر رہی ہے, تو مرد کا کام نہیں چلے گا. جب تک اس کی, کیونکہ بڑے فرماتے ہیں, بڑے کہتے ہیں اولاد مرد سے, رزق عورت سے. اور اس کے لیے اگر وہ چاہتا ہے میں آگے بڑھوں, میرے کام میں رکاوٹیں آ رہی, سب سے پہلے اپنے آپ کو, اپنی وائف کو سیپریٹ کر لے, فوراً سیپریٹ کرے. اور پھر اگر پھر بھی کام نہیں چلتا تو اگر کوئی افورڈ نہیں کر پا رہا, میں بتاتا ہوں, سب سے پہلے یہ سیپریٹ کرے, یا کسی طرح گھر کے اندر سب کو سمجھائے, جو آپ کا مسئلہ ہے, جو پریشانی ہے, میرے ساتھ ڈسکس کرے, نہ کہ میری وائف کے ساتھ کرے. دوسرا, پھر بھی کام نہیں چلتا تو پھر اپنی وائف کی, اپنی بیوی کی تشخیص کرائے. اگر اس کے اوپر اثرات ہے, کسی وجہ سے کر دی ہے, یہ وجہ بن رہی ہے اس مرد کے ناکام ہونے میں, ناکامیاب نہیں ہو رہا نا, کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایک بندے کی شادی ہو گئی ہے نا, اس نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. اچھا, مطلب آپ کا خیال میں اگر کوئی کامیاب نہیں ہو رہا تو وہ جلدی سے شادی کر لے. شادی کر لے. اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی مشورہ دیا تھا. اس نے کہا میرے پاس روزگار نہیں ہے, تو انہوں نے فرمایا شادی کر لے. شادی کی نہیں, روزگار بڑا کامیابی نہیں, فرمایا ایک اور شادی کر لے, ایک اور کر لے. تو میں یہی سوال کرنے والی تھی کہ اگر ایک سے نہیں ہو رہا تو کیا دوسری تیسری شادی کر لے؟ بالکل نہیں, ہمارا سوسائٹی ایسی نہیں ہے, ہمارے سوسائٹی میں نہیں رہتے. ہم ایک سے ہی انشاءاللہ امیر ہو جائیں گے, صرف اس کو اپنی وائف کے مائنڈ کو فریش رکھنا ہے. یا ہمارے یہاں الٹا رجحان ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں, ہمارے نا انڈیا کے میرے ساتھ کچھ فیملی تھی نا, تو ایاز صاحب تھے, اس کی وائف کا نام کوثر تھا, حیدرآباد کے تھے. تو کیا کرتا ہے, جو بچوں کا جتنا چڈی شڈی ہے نا, تو وہ ایاز صاحب بناتے تھے, یعنی ناشتہ بھی ایاز صاحب کرتے تھے. تو کوثر میم جو ڈاکٹر تھی, تو ہم ایک دن گئے فیملی کے ساتھ, تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ چڈی تار کے نا بچے کی چینج کر رہا ہے نا. تو میں نے اس سے پوچھا یہ ایاز صاحب یہ کیا ہے؟ وہ مجھے کہتے ہیں یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے کہا جی ہمارے پنجاب میں اس کو بغیرتی کہتے ہیں, جس کو آپ انڈرسٹینڈنگ کہہ رہے ہیں نا. بات یہ ہے وہ اپنی بیوی کو ریلیکس کر رہا تھا, اس لیے کامیاب تھا. جب تک شادی کے بعد, نکاح کے بعد آپ کی وائف ریلیکس نہیں ہے, آپ اس کو گھمانے کے لیے لے کے جائیں, اچھے مقامات پہ جائے, اس کا مائنڈ ریلیکس کرے, آپ کا رزق بڑھتا جائے گا. اچھا قاضی صاحب, یہاں بڑا ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے. اکثر ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پریشانی, مطلب سب پہ آتی ہے ڈیفینیٹلی, اگر کوئی پریشانی آپ کو اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہے تو وہ آپ کی آزمائش ہے, اور ورنہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے. مطلب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ جو ہے کوئی بھی آزمائش ہے, یہ آزمائش ہے یا پریشانی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں, اعمال کی وجہ سے پریشانی ہوگی تو پھر بھی ہم اللہ کی طرف ہی جائیں گے استغفار کے لیے. ہاں ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں کبھی نہیں پتا چلے گا, یہ ایک رٹے رٹے سوال ہوتے ہیں. اگر انسان پریشانی کے اندر برے کاموں میں جا ہی نہیں سکتا, اچھا, کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, پریشان ہے ٹینشنوں میں, تو اللہ سے ہو سکتا ہے کہ پیسہ بہت ہو لیکن کوئی اور پریشانی ہو, اور جو بھی پریشانی ہے, جو بھی پریشانی ہوگی, اس کے لیے وہ مسلمان ہے, رجوع اللہ سے ہی کرے گا.
اللہ سے ہی مغفرت کرے گا اور اللہ سے ہی اپنی مدد طلب کرے گا جیسا بھی انسان ہے. ایک اور بات, اکثر لوگ, بلکہ میرا کولیگ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو بڑی پریشانی ہے اپنی محبوب کی, محبت میں کوئی مسئلہ مسائل ہے اور آپ اللہ سے رجوع کر رہے ہیں, تو یہ تو ٹھیک بات ہی نہیں ہے, آپ تو اپنے مقصد کے لیے رجوع کر رہے ہیں اللہ سے. تو اس بات کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ مطلب اللہ کے علاوہ کس کے پاس جائے گا؟ ہم اگر وہ اس کا محبوب ہے اور اس سے شادی کرانا چاہتا ہے تو وہ جائز کر رہا ہے, اس کو ٹائم دے رہا ہے, اس کے ساتھ جا رہا ہے, لیکن وہ ایک ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک اس وقت ہوگا جب اس کے ساتھ جا رہا ہے تو لڑکی کو چاہیے کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ اپنا خاص بندہ یا بچہ لے کے جائے, نہ کہ سیپریٹ جائے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ چاہتی ہے میرا محبوب سے میری شادی ہو تو اس کا جائز ہے اور اس کا حق ہے. کیونکہ لڑکیوں کی میں ایک بات اور اس میں کر دوں, ایک لڑکی کا جو ذہن ہے نا, مائنڈ ہے, یہ جس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا اس کو سب کچھ مان لیتی ہے, اس کے لیے جیتی ہے, اس کے لیے مرتی ہے. جب اس کا دل ٹوٹتا ہے نا وہ بیچاری ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے سب سے پہلے تو ہمیں مردوں کو چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, اگر ہم نبھا نہیں سکتے تو ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے. اگر نہیں ایسا کر رہے تو پھر اس لڑکی کا رائٹ ہے محبوب اس کے قدموں میں آئے. اچھا, اکثر گھر بھی چینج لوگ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گھر بھاری ہے, کوئی چیزیں ویزیں ہیں, اور اس وجہ سے گھر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ کیسے پتا؟ یعنی آپ اس گھر سے, میری بات سنیں نا, میرا یہاں ایک کوئی زخم ہے میرا, یا مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے, میں یہاں سے وہاں چلا جاؤں تو اس میں کیا فرق پڑا؟ اگر اس گھر کے اندر اثرات ہیں, اثرات میری وجہ سے ہیں کیونکہ میرے نام سے کیے گئے, تو میں یہاں سے شفٹ ہو کے نہیں, تو گھر میں آلریڈی یہ سیب نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اچھا, وہ اگر آلریڈی سیب ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس کی تشخیص ہوگی نا. آلریڈی اگر اس مکان کے اندر ہے تو وہ جب چینج کر کے جائے گا, دوسری جگہ جائے گا, تو اس کے وائرس, اس کے اثرات اس کے ساتھ جائیں گے. کیسے پتا چلے گا کہ جادو ہم پہ کس نے کرایا ہے؟ نہیں پتا چلے گا. نہیں, لوگ بتاتے ہیں, لوگ بتا دیں ان کے پاس غائب ہے. پھر وہ بندہ تھا یا وہ بندی تھی, اس کا کیا پتا ہے, یہاں تک تو یہ بندی ہے یا بندہ ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتاتے ہیں لوگ. دیکھو لیہ بھی بتایا جاتا ہے نا, یہ آلریڈی ہمارے زیادہ تر تکے ہوتے ہیں. اصل جو سوال ہے نا وہ یہ ہے, ایک بندے کی ڈاکٹر صاحب نے تشخیص کی, ڈاکٹر صاحب نے کہا جی اس کے پتے کا مسئلہ ہے, ہم پتا نکالیں گے تو پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے پتا نکال دیا, درد پھر ختم نہ ہوئی, مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کی تشخیص ٹھیک نہیں تھی, علاج کیسے ٹھیک کرتا. اسی لیے سب سے ضروری یہ بات ہے جس سے ہم روحانی علاج یا مالش سے کرا رہے ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے جی میں نے آپ کے اثرات ختم کر دیے تھے, یہ اور آ گئے, میں نے ختم کر دیے تھے اور آ گئے, یہ فیک بنتا ہے. اچھا, کیونکہ اس سے اثرات ختم نہیں ہوئے. آلریڈی جو مکمل زیرو اثرات ہوتے ہیں وہ 90 ڈے کے اندر ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جو بندہ پیچھے سے جادو کر رہا ہے وہ مسلسل کر ہی جا رہا ہے. سب سے پہلے ایک چیز دیکھنا ہے آپ نے, جس عمل جس پیر کے پاس جا رہے ہیں نا وہ دو طریقے سے لوٹے گا. ایک روحانی اسلام کو ٹچ دے گا, دوسرا گدی کو ٹچ دے گا. ہاں, گدی نے دو ٹچ دے کے ان ارمانوں سے روحانیت سے کھیلے گا. تیسرا بندہ, اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں, تو اگر وہ خود غریب ہے, اس کے پاس خود پیسہ نہیں ہے, تو وہ کسی کو امیر کیا کرے گا؟ ہم کیوں اس کے پاس جا رہے ہیں؟ اچھا, ہم عالموں کے پاس جاتے بھی ہیں نا تو وہ پیسے بھی بہت مانگتے ہیں. جیسے آپ نے زائچہ بنوانا ہے تو 12,000 روپیہ فیس دے دیں, آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے تو 10,000 روپے پیسے دے دیں. تو یہ بھی تو جی لیتے ہیں. نہیں دیکھیں, میرا آفس ہے, میں نے ابھی نیا آفس لیا, اس کا کرایہ بہت زیادہ, اگر میں لوں گا نہیں تو میں وہاں کام کیسے کروں گا, لوگوں کی میرے تک رسائی کیسے ہوگی؟ آپ تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کون کر رہا ہے فلاح و بہبود کے لیے؟ کہتے تو یہی ہے کہ ہم کوئی نہیں, پیٹ کے لیے کر رہے ہیں, امیر ہونے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس جیسا آپ چاہتی ہیں میں کچھ نام پیدا کروں, مقام, میرے پاس بڑی گاڑیاں ہو, پیسہ ہو, تو ہمارے بھی ویسے ہی ارمان ہے. نہیں تو پھر کیا کام اس سے ہو, جیسے اب میری ایگزامپل آپ دے رہے ہیں تو میں تو واقعی ہاں مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف ہوں, اور میں یہ نہیں کہتی کہ مطلب کہیں نہ کہیں ہم بھلائی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے گول کو, ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اسی طرح ہوگا تو لوگوں کی بھلائی کیسے ہوگی اس میں؟ تو کون بھلائی کر رہا ہے؟ نہیں تو لوگوں کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ نہیں, لوگوں کے جب مسئلے آئیں گے تو ہم اپنی اپوائنٹمنٹ لیں گے نا, کیونکہ میں اس کا مالج ہوں, میں اس کا علاج کرنا ہے نا, میں مالج ہوں تو میں مالج اس کا لوں گا. آپ علاج کیسے کرتے ہیں؟ میرا ایک روحانی طریقہ ہے. میں سب سے پہلے اس کا جو میرے پاس پیشنٹ آئے گا میں اس کا دیکھوں گا
अपने तरीके से ट्रीट करूंगा भी इसका मसला है क्या, जो ये बता रहा है वो है या जो अलग है, जो मेरे सामने आएगा मैं उनकी बातों पे नहीं जाऊंगा। और मैं कभी भी, मेरी कमेंट्स में बता भी दे, मैं फॉलो, मैं कभी पूछा भी नहीं आपका मसला है क्या। अच्छा, मैं खुद उसको बताता हूँ आपका ये मसला है और इसको ठीक करेंगे। जब हम उस पॉइंट को ठीक करते हैं, यानी असरात उसके घर में है, अगर मैं बंदे के असरात निकालूंगा तो वो जैसे ही घर जाएगा असरात आ जाएंगे। ओके, यानी हमने दरख्त पे है, पानी पे है, पिलाया गया है, खिलाया गया, किस तरीके से किया है, उस हिसाब से उसका जब इलाज करेंगे तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं घर में गिद्दड़ सिंगी रखें जी तो सब ठीक हो जाता है, कुछ भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कढ़ाइयाँ, बकरा, फिर जाफरान के वो जो ताबीज़ होते हैं, फ्रॉड है। तो आप फिर क्या करते हैं? मतलब नहीं, कोई नहीं, आपके पास पेंसिल है, अपनी रूहानी ताकत होनी चाहिए, अपनी एनर्जी। जो अमल होता है उसकी अपनी रूहानी ताकत। ये पॉइंटर है मेरे पास, ये पॉइंटर लगना है, पेंसिल लगनी है, इसके अलावा क्या लगना है? जाफरान की जरूरत नहीं है ही नहीं। अच्छा, लोग तो कहते हैं जाफरान की पीर इसलिए मदद ले रहा है मेरे, ताकि जो मैं लिख रहा हूँ इसमें ताकत आ जाए, ना कि उसके लिए नहीं काम कर रहा, वो अपने लिए जाफरान मंगवा रहा है। तो पीर साहब को चाहिए वो खुद मंगवाए। जो सिरिया मंगवाते हैं, जो बकरे मंगवाते हैं, जो कढ़ाई का कहते हैं, सब झूठ है। कढ़ाई पीर साहब खुद खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, और इसीलिए पीर साहब की औलाद जो होती है गंदी निकल आती है। नहीं, वो ये भी तो कहते हैं कि मौकल कढ़ाइयाँ खाते हैं। मौकल नहीं खाते। नहीं, तो आपके मौकल नहीं है? नहीं है। फिर आप बगैर मौकलों के काम कहो, क्या जरूरत है मौकल की? अच्छा, मौकलात क्या करने हैं? हर कलाम के, हर लफ्ज के खुद मौकलात होते हैं। जब हम वो लफ्ज तरतीब देते हैं तो लफ्जों के जो मौकलात होते हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए स्पेसिफिक किसी जिन की जरूरत नहीं है। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, किसी शख्स के ऊपर स्पेसिफिक जादू हो जाए, लाइक हम देखते हैं कि कहते हैं उसके खाने में बाल आना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है, या ये वो, तो ये वाली निशानियां कौन कौन सी? मैं आपको बताऊं, जिसके मैं जरूरी बात करनी ना, जिस जादू के ऊपर, ये बहुत जरूरी हो गया। जो हमारे ज्यादा दिमाग की शरेआन, फालिज, अटैक, शुगर, कैंसर, ये किस बीमारी से हो रहा है? मेन उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर मैंने ट्रेस किया, उसका ट्रीटमेंट, इलाज किया। वो करता क्या जादू, उसकी अलामतें क्यों होंगी? अगर ये किसी के ऊपर अलामतें हैं तो फौरन अपना रूहानी इलाज कराए, ना कि डॉक्टरी इलाज कराए। अगर उसके दिमाग को चक्कर आ रहे हैं, नंबर 1। अगर उसको लगता है मेरा सर भारी, वजनी और एक साइड से शदीद दर्द करता है, नंबर 2, गला खुश्क हो रहा है। गला खुश्क होने से मतलब है उसका लब लबा नहीं बन रहा। जब लब लबा नहीं बनेगा तो मैदा खराब होगा, मैदे से जिगर खराब होगा। आगे उसकी साइड सुन्न हो रही है या दिमाग की साइड सुन्न हो रही है, बैठे बैठे गुलूदी छा जाती है, पूरा जिस्म कच्चा हो जाता है, गला, दिमाग, सिर दर्द करने लग जाता है, आंखों के आगे जाला शुरू हो जाता है, सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और उसको लगता है वो उठना चाहता है, काम करना चाहता है, लेकिन उसकी जिस्म नहीं उठने देता। वो फौरन अर्जेंट अपना तोड़, अपना रूहानी इलाज कराए। तो कैल्शियम की कमी या विटामिन्स की कमी भी तो हो सकती है। ये गला खुश्क होना, बाल उतरना और गला खुश्क होना, ये वो लामतें बता रहा हूँ, जो लामतें बता रहा हूँ, इन लामतों का कोई डॉक्टरी इलाज नहीं है। अच्छा, अगर डॉक्टर इसका इलाज कर रहा है तो वो फेल हो जाएगा, नहीं इलाज कर पाएगा। आजकल मोरों का मसला है, हाँ। ये भी इसी जादू से है। अच्छा। और इसका मैंने कल कामयाब इलाज किया है। ना कि मोरों का ऑपरेशन कराने से पहले एक बार अपना ट्रीटमेंट हमसे कराए, ताकि वो ऑपरेशन से बच जाए। अगर ऑपरेशन कराने के बाद भी उसकी दर्द वहीं रहती है तो मतलब है वही असरात है जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा काजी साहब, फ्यूचर का पता चल सकता है जायचा बना के? बिल्कुल पता चलता है फ्यूचर का। तो फिर जरा आलमी दुनिया और पाकिस्तान की जरा लीडरान की बात की जाए। ट्रंप, सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा? हाँ। भी हम अगर दुनिया का पता चलाना चाहते हैं तो हमें कैसा पता चलेगा? तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे 2 जमा 2 बताएं कितना है? 4। कैसे पता चला? क्योंकि बेसिक रूल है, क्योंकि आपके पास इसका इल्म था। अच्छा। आपने पढ़ा था। हाँ। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। ऐसे ही गेम 1 से लेके 9 नंबरों तक गेम है। अच्छा। ये गेमों के अंदर हम खेलते हैं। ओके। हम देखते हैं ये साल किस नंबर के लिए फेवरेट है, ये साल किसके लिए नाकामी का बहस बनेगा। नंबर की गेम है, नंबर में हमें पता चलेगा जिसकी हुकूमत जाएगी और किसकी। इसमें कितने % सदाकत है, सच्चाई? 100%। नहीं, पेशेंट को यहाँ रिजेक्ट भी तो देते हैं। नहीं, एक होती है तुक्के से पेशेंट को खबरें पढ़ के करनी, एक रियल तरीके से की जाती है तो वो 100% होती है। अच्छा, पत्थरों का असर होता है? 100% है। कलरों का
یہ آپ پتھر نہیں پہن رہی, کلر پہن رہی ہیں نا, تو 100% ہے. اچھا 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 اچھا. آپ سب سے زیادہ وائٹ کلر پہنے, آپ کو زیادہ پسند کون سا کلر ہے؟ اچھا مجھے لائٹ پنک وائٹ بلیک کم. اب مجھے کیسے پتا چلا آپ کو یہ پسند تھا؟ یہ تو آپ نے پہنا یہ ہے, میں نے وائٹ پہ چلا گیا, لائٹ پہ چلا, کیسے چلا گیا؟ یہ ہے 2 + 2 4. اچھا یہ ہوتا ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے یہ کون سے اس کو کلر پسند. آپ وہی کلر پہننے جو آپ کے دماغ کو ریلیکس کر رہے ہیں. اور مجھے یہاں سے ایک بات آئی, میں آپ کے جو فالوور ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, اس تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آپ اپنے بچوں کی جو شاپنگ کرتے ہیں کپڑوں کی, پلیز نہ کریں. آپ کا بچہ 2 سال کا ہے, کوئی بات نہیں, آپ ساتھ لے کے جائیں, دکاندار کو بولیں وہ اس کے آگے کپڑے پھینک دیں. جو بچے کو پسند ہو وہ لے کے آئے, وہ پہنائے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں, ماما کہتے ہیں ماما جی ہم اپنے کپڑے لے کے آئیں گے. وہ جب کپڑے لے کے آتے ہیں تو ماما کہتی یہ کلر اچھے نہیں ہیں, آپ غلط کلر چوز کر رہے ہیں. کیونکہ ماما کو اپنے سٹار والے کلر اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, بچے کو اپنے سٹار والے اچھے لگے ہیں. اگر سب والدین یہ کام کر لے, بچے پڑھائی میں آگے کسی مقام پہ پہنچیں گے, ان کی انرجی, ان کی طاقت, بیمار نہیں ہوں گے, ان کے اوپر کوئی نظر بد نہیں ہوگی. کرنا کیا ہے, نہیں لے جانا بچے کو, کوئی بات نہیں, آپ اس کے اوپر مختلف روزانہ کلر رکھے آگے. جس کلروں سے, جن کلروں سے بچہ زیادہ کھیلے وہ اس کے لیے کر دے. یہ تو آپ نے بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے, ورنہ والدین جو ہیں, مائیں اسپیشلی بڑی پریشان ہیں. آج کل کے بچے جو ہیں وہ, ہم تو چون چاہ نہیں تھے کرتے, ہمارے بچے میں بتاتے ہیں ہم نے یہ کلر پہنا, ہم نے یہ سوٹ پہننا ہے, تو انہیں پہننے کی اجازت. یہ ضرور کر لیں خدا کے لیے. بچے آپ کے, مجھے اللہ نے علم دیا, میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, میرا پیغام تھا, میں نے دے دیا. یہ ضرور کریں. ایک کام اور کرنا ہے, خدا کے لیے کر لیں. کبھی آپ کا بچہ نافرمان نہیں ہوگا. اچھا, آپ کا بچہ آپ کو شکایت نہیں لے کے دے گا. جب آپ کا بچہ ہر جگہ مقام میں کامیاب رہے گا. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, جب بچے سو جائیں, ماں جی اٹھے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ کے بچوں کے اوپر پھونک مار دے, جا کے سو جائے, اور روزانہ کرے. بچوں کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, بچے گریں گے نہیں, بچے کی پڑھائی میں آگے جائیں گے, ہر مقام میں آگے بڑھیں گے. کیونکہ اس میں لفظ آتا ہے صراط اللہ زینا, یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. یہ جب پڑھیں گے تو یہی بچے, اس ماں کو بچوں کی فکر ختم ہو جائے گی, اور بچے کسی مقام پہ پہنچے گا. اگر ماں یہ کام نہیں کرتی تو پلیز بچے آپ کے ہیں, ضرور کر کے دیکھیں. اگر فائدہ ملے تو میرے لیے دعا ضرور کر لینا, میں ان کے لیے دعا ضرور کرنا. اچھا قاضی صاحب, نظر بد بھی لگتی ہے بچوں کو, بڑوں کو, مطلب یہ کہتے ہیں بہت زیادہ, تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ نہیں, مصر کا ایک بندہ تھا, اشرف نام تھا, اس کا بیٹا تھا محمد. وہ ہمارے ڈیرے پہ لے کے آ گیا, تو میں دیکھا ماشاءاللہ, اس نے دیکھا ماشاءاللہ. ایک سرور نام کا بندہ تھا, اس نے ماشاءاللہ نہیں کیا. اس نے کہا آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہے. وہ مصر کا تھا اشرف صاحب. اس نے کہا قاضی صاحب آج کے بعد میں اپنے بیٹے محمد کو آپ کے ڈیرے پہ نہیں لے کے آؤں گا, کیونکہ ایسے بندے نے ماشاءاللہ نہیں بولی. اچھا, کیا ہم ایسا, جو مائیں ان کی بچوں کے, یا باپ ہے اپنے دوستوں میں بچے لے کے جاتے ہیں, یا رشتہ داروں میں, کبھی ایسے ناراض ہوئے آپ نے میرے بچے کو دیکھ کے ماشاءاللہ نہیں بولا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. تو پھر نظریں تو لگنی ہے نا. نہیں, اکثر مائیں یہ بھی تو کہتی ہیں نا, ہو سکتا ہے ہماری اپنی نظر لگ گئی ہو ہمارے بچے کو. نہیں, یہ ماں جھوٹ بول رہی ہے. نہیں, جھوٹ نہیں, محاورتاً ہم اکثر بات کرتے ہیں, بچہ گھر میں باتیں کر رہا ہے, بڑا پیارا لگ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے میری نظر لگ گئی ہے. ماں کو اللہ نے نا رب کا رتبہ دیا. اچھا, چھوٹے رب بولا ہے والدین کو, تو اپنی اولاد کے لیے وہ ماں رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. تو وہ جب اس نے بچے کو اثر سے دیکھنا ہی نہیں تو نظر کیسے لگے گی؟ اچھا, ماں کے علاوہ کسی اور کی لگ سکتی ہے, جس نے اثر سے دیکھنا ہے, کوئی بھی ہو. اوکے, اچھا, ہم وہ عالمی ذرا منظرنامے پہ نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے تو بتائیں, ٹرمپ جو یہ کہہ کے آیا کہ میں امن قائم کروں گا, لیکن آج اس نے ایران کے اوپر حملہ بھی کیا ہے, اور پیچھے بھی اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے تو غزہ کو بھی سپورٹ کر رہا ہے حملے کو. امن لے کے آئے گا, یا ہم تیسری جنگ کی طرف یہ کوشش کرے گا. میں 2025 کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی, اور آج 22 جون ہے 2025 ہے, میں آج کی بات کر رہا ہوں. اب ٹرمپ جائے گا صلح کی طرف. یہ اگر کوشش کرے گا کسی چیز کے اوپر, اگر ایران کو صلح کی طرف لے کے آنے کے لیے پریشر ضرور ڈالے گا. مین ٹرمپ کا مقصد ہوگا صلح ہو جائے گی. دیکھیں, یہ آگے جا کے ہم اسرائیل کی بات کریں گے اور ایران کی جب بات کریں گے, ہم نے دیکھنا کیا ایران صلح کرے گا. ایران بالکل صلح نہیں کرے گا. اچھا, یعنی ہم بات کر رہے تھے ٹرمپ کی. ٹرمپ صلح کی طرف جائے گا, کوشش کرے گا صلح ہو جائے, لیکن ایران صلح نہیں کرے گا. بیسک ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا تیسری جنگ
جو ہے جنگی عظیم نہیں ہے نا, وہ نہیں ہے. نہیں, ہمیں مین مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے نا, یہ 2025 جو مہینہ ہے اس سال ہے, یہ 9 نمبر کا ہے. اچھا. اور اگست کے بعد جو ستمبر کا مہینہ آ رہا ہے یہ بھی 9 کا مہینہ ہے. اگر جنگ ہوتی ہے تو ستمبر میں جا کے عالمی جنگ ہو سکتی ہے جس کے امکان ہے, لیکن 100% نہیں. اچھا. لیکن امکان بہت زیادہ ہے. اچھا جی, غزہ کی صورت کیونکہ دیکھیں یہ 2025 17 مریخ کا ہے, اور مریخ کا تعلق ہے آگ سے, جنگوں سے, قتلوں سے, جھگڑوں سے, اس کا بہت زیادہ تعلق ہے. ہم نے شروع میں یہ بتا دیا تھا 2025 میں کیا کیا ہوگا. اب جو ستمبر کا مہینہ آ رہا ہے نا, اگست اور ستمبر کا مہینہ آ گیا, 9واں مہینہ آ رہا ہے, تو اس کے اندر بہت چانس ہے عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے. اچھا. اور اگر ٹرمپ اس کے اوپر کوشش کریں گے, اور وہ کرے گا بھی, دیکھو بے شک وہ غیر مسلم ہے جیسا بھی ہے, لیکن جو اس کی نیت ہے, اصل نیت ہے صلح کی طرف آ جائے اور دنیا کے اندر سکون ہو جائے, ہم کاروبار کی طرف جائیں. ایران کیا چاہتا ہے؟ ایران اس سال صلح کر لے گا؟ دیکھیں ایران کے لیے اصل میں امریکہ بھی ایسے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹرمپ ہوتا ہے ٹی سے شروع, ٹرمپ جائے گا محبت کی طرف سے, لیکن امریکہ کے خود اپنے بندے ایران اور اسرائیل تینوں اے والے ہیں. اچھا, تینوں اے والے. چوتھا یمن بھی برج حمل سے ہیں. یہ چاروں برج حمل والے, یہ مقابلے بازی میں جا کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, یہ جلدی صلح پہ نہیں آئیں گے. اچھا, ایران کی بات کر رہے ہیں تو آیت اللہ خامنئی کو بڑی دھمکیاں ہیں کہ بھائی انہیں مار دیا جائے گا, وہ ان کی اب دیکھیں وہ بھی اے سے شروع ہوتا ہے آیت اللہ. اچھا, اے سے شروع ہوتا ہے, اور ایسے ہی ہوگا اگر ضد پکڑتے ہیں, زیادہ ضد کرتے ہیں. اب ان کو کوشش کرنی چاہیے, دیکھو میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو کوشش کرنی چاہیے تھوڑا سا نرم ہو, 2025 گزارے, 2026 میں جیسا دل کریں کر لیں, لیکن 2025 خطرناک ہے اور بڑا ہی خطرناک سال ہے. 2025 اب صلح سلوک کے ساتھ ہی گزارا جائے, کوشش کریں تحمل کے ساتھ گزاریں. اگر لگتا ہے ہماری ضدیں ہیں, ہمارا مقابلہ ہے, تو پھر جا کے اگلے سال کر لیں, کیونکہ اگلا سال اچھا معیشت کے لیے, دنیا کی معیشت کے لیے بہت بڑا سال ہے, جس میں یعنی کاروبار بڑھیں گے, رزق بڑھے گا. 2026 ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے بہت زبردست سال آ رہا ہے. ایران کے بڑے بڑے بندے جو ہیں وہ مر گئے ہیں, ایٹمی سائنسدان بھی انہوں نے شہید زد نہیں چھوڑیں گے. کیا اب ایران ایٹم بم بنا سکے گا, یا اس نے آلریڈی بنا لیا؟ نہیں, ایران کا جو ایٹم والا کام ہے نا, وہ آلریڈی اس کا اپنا خود محفوظ ہے. اچھا, وہ نہ امریکہ نے ختم کیا, نہ امریکہ ختم کرنے آیا. امریکہ بلکہ ہو سکتا ہے ایران کو طلاع دے کے آیا ہو, میں آ رہا ہوں, آپ یہاں سے شفٹ کر لیں. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, نیتنیاہو, پوری مسلم امہ اس سے نفرت کرتی, بلکہ مسلم امہ کیا دنیا میں ہر وہ بندہ جو انسانیت کا پیروکار ہے وہ اسے نفرت ہی کرتا ہے. این سے نام شروع ہو رہا ہے. کب جان چھوٹے گی ہماری اس سے؟ این سے نام شروع ہو رہا ہے. اچھا, این کا تعلق برج عقرب سے ہے. عقرب کا جو نشان دکھایا جاتا ہے وہ بچھو دکھایا جاتا ہے. اچھا, یہ کوشش کرے گا میں ڈنگ مسلمانوں کو مارتا رہوں جب تک یہ ختم نہ ہو. ہاں نہیں تو اس کے کیا پیشن گوئی, اس کا زوال کب شروع؟ دیکھو اس کا زوال اگر اگست کا, یہ جو جولائی کے بعد اگست آ رہا ہے نا, مجھے بہت لگتا ہے امریکہ, ایران, اسرائیل, یمن, یہ ویسے ہی مجھے نظر آ رہا ہے یہ سپر پاور نہیں رہیں گے. اچھا, مجھے میرا یقین بھی ہے, اور مجھے جو نظر آ رہا ہے اگر یہ سپر پاور امریکہ رہتا ہے تو ستمبر میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور کوشش ہے اگست کے مہینے کے اندر ہی چائنا یا روس یہ بڑے بن سکتے ہیں. چائنا یا روس, ان دونوں میں سے روس کے چانس زیادہ ہے. اچھا, کیلکولیشن ہماری جو ہے وہ چائنا کی طرف زیادہ ہے, روس کی زیادہ ہے. اچھا, آپ کے وہ اکانومی میں آپ کہہ رہی ہیں نا, اکانومی کے اندر, اکانومی کی بات نہیں میں کر رہا, میں جنگوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اس میں روس کا ہمارا جنگ ہے نا, ہاں تو اس میں روس کو زیادہ, روس سے زیادہ کوشش کرے گا میں اپنے اتحادیوں کا ساتھ دے کے جنگ کو بڑھا دوں. یعنی اگر نہیں رکتے تو میں اس کا ساتھ دوں. روس اس کے اندر, چائنا نہیں, روس آگے آئے گا. دوسری عالمی طاقت امریکہ کے بعد چین بنے گا, کب تک؟ نہیں دیکھیں اسلحے کے اعتبار سے روس ہی رہے گا. اچھا, ابھی کچھ ٹائم لگے گا چائنا کو, ٹھیک ہے. چائنا کے لیے ابھی یہ جو سال جا رہا ہے نا, کم سے کم 2 سال تک چائنا ممکن نظر نہیں آتا سپر طاقت بنے. اچھا, 2 سال کے بعد پھر دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد یہ سپر طاقت انشاءاللہ بنے گا. سی پیک بن جائے گا, بن گیا, کامیاب ہوگا انشاءاللہ 100% ہوگا.
گڈ، ویری گڈ. اچھا شہباز شریف جس طرح حکومت میں آئے، فارم 47 والی حکومت کہہ کے، لیکن کامیابی سے حکومت چل رہی ہے. شہباز شریف کا آگے کیا دیکھتے ہیں اس سال میں؟ ترقی ہے، آگے عزت ہے، نیچے جائیں گے، کیا ہوگا؟ شہباز شریف صاحب خود بھی دنیا کے اندر عزت کمائیں گے، بڑا نام کمائیں گے، اور ساتھ میرے ملک پاکستان کو بہت آگے 2025 میں لے کے جائیں گے. جیسے ہی 2025 غروب ہو رہا ہوگا اور پاکستان کسی بڑے مقام پہ ہوگا. اچھا زبردست، انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ عمران خان کے فالوورز کو، ان کے لیے کچھ اچھی خبر ہے؟ 2025 میں عمران خان باہر آ رہے ہیں یا پھر دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے یہ 2025 میں مجھے نظر نہیں آ رہا. ستمبر کے مہینے میں جا کے ستمبر اکتوبر نومبر کے اندر ان کے ڈائیلاگ چل سکتے ہیں. باہر آ جائیں گے تو کہا کہ کچھ تقریب کاری. دیکھیں اکتوبر نومبر کے اندر ان کے اگر کامیاب ہو جاتی ہیں میٹنگیں تو باہر آ جائیں گے، لیکن مجھے نظر 2026 میں آ رہے ہیں باہر آتے ہوئے. لیکن ان کی جو ستمبر اکتوبر نومبر کے اندر ہے ان کی بات چیت شروع ہو جانی ہے اور پھر وہ فائدہ مند ثابت ہوگی. اچھا عاصم منیر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لوگوں نے بڑا کریٹیسائز کیا تھا، پھر خیر اب انہیں اللہ نے بڑی عزت دی پاک انڈیا جنگ کے بعد. اب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ آگے ان کی مزید عزت میں اضافہ ہوگا؟ گراف کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھو عاصم منیر صاحب کی میں باقاعدہ ویڈیو لگا چکا ہوں، اور شاید صبح نیچے آپ کو نظر ہو میں ان کی پکچریں لگائی ہوئی، شاید آپ نے دیکھی بھی ہو نا. یہ 2025 کے اندر آپ دیکھیں گے یہ پوری دنیا کا سہرا ہوں گے. اچھا ہر ملک ان سے مشورہ لیے بغیر آگے نہیں جائیں گے، چاہے وہ جتنی بڑی طاقت ہے. یہ 2025 کے سپر پاور ہے. جو آپ سوال تھا نا سپر طاقت کا، وہ ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہے وہ سپر خوش قسمت ہے پاکستان کے لیے، بہت خوش قسمت ہے، یعنی سوچ سے زیادہ. اب دیکھیں 2025 جیسے ہی غروب ہوگا پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہوگی، اور بلکہ ہمیں جو مین پاور چاہیے نا، ہو سکتا ہے مین پاور اگلے سال ہم آؤٹ کنٹریوں سے منگانی پڑے. اچھا بہت سارے جو ہیں اینالسٹ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے اس کے ساتھ ہماری ابھی صرف جنگ بندی ہوئی ہے، سیز فائر ہوا ہے، ہو سکتا ہے نومبر دسمبر میں وہ دوبارہ حملہ کرے. تو کیا کچھ پاسبلٹی نظر آ رہی ہے فیوچر میں؟ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ انڈیا نہیں ہے. انڈیا ہے ہی نہیں. ویسے نیا جولائی کا ہے، اس مہینے کے اندر کشمیر کے اندر باقاعدہ مذاکرات شروع ہو جانے ہیں. اور خالصتان سکھ برادری، دیکھو سکھ وہ جیت چکے ہیں، ان کا حصہ بن چکا ہے. اچھا 2025 کے اندر 3 ملک انڈیا سے نکلنے ہیں. اچھا 2025 کے اندر 2025 3 ملک نکلیں کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. یہ صرف ایک نہیں، آپ نے ایک کی بات کی نا سکھو، کچھ اور بھی 2 ملک ہیں، مجھے نہیں پتا کوئی 2 صوبے ہیں کون سے ہیں، لیکن 3 اس سے نکل رہے ہیں. اچھا نواز شریف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بڑے خاموش ہیں، کم بیک کریں گے پولیٹکس میں واپس؟ وہ کم بیک کر چکے ہیں، وہ پورا جما چکے ہیں، لیکن جو ان کا وہ اپنے فیوچر کا سوچتے ہیں، اپنی نسل کی فیوچر کا سوچتے ہیں، اور اس کے لیے مریم نواز صاحبہ موجود ہے. اور وہ بھی نواز شریف پہ نہیں آئیں گے، ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اگر وہ خود آتے ہیں تو مریم بھی پیچھے ہٹتی ہے. ٹھیک. اچھا بلاول زرداری صاحب رہ گئے، ان کی شادی دیکھ رہے ہیں اس سال؟ بالکل دیکھ رہے ہیں. اگر ان کی ایج 36 سال ہو گئی ہے، اگر 35 سال ہے تو اگلے سال، اگر 36 سال ہے تو اسی سال شادی ہے. شادی کامیاب رہے گی ان کی؟ بالکل کامیاب، کیونکہ خاندانی ہے، نسلی ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے شادی ناکام ہو. اچھا بلاول زرداری کو بڑی اس بار عزت ملی ہے پاک بھارت بے شک جنگ کے بعد، تو آگے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بلاول کا 2025 دیکھیں یہ پیچھے بھی کام کر رہے تھے، لیکن جب یہ پاکستان سے باہر کام کریں گے نا، ان کو وزارت خارجہ ملی بھی تھی، آج بھی ملک سے زیادہ ان کی پذیرائی آؤٹ کنٹری میں جب بھی جائیں گے یہ چھا جائیں گے میڈیا کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر. وزیر اعظم بنتے ہیں تو کامیاب ہوں گے، پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے فیوچر میں. مجھے ابھی بلاول صاحب وزیر اعظم نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا اگلی ٹرم میں عمران خان تو نہیں نظر آ رہے کہیں؟ ان کا دور آئے گا دوبارہ؟ نہیں نظر آ رہا ہے. شہباز شریف ہی ہوں گے کیا تیسری بار؟ مجھے 7.5 سال تک عمران خان صاحب نظر نہیں آ رہا ہے وزیر اعظم بنتے. اچھا. اور جو اگلا الیکشن ہے اسی 7.5 سال میں آنا ہے تو وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ اچھا اینڈ پر میں ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں جو بڑا بیسکس ہے، جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے. کیا واقعی کالا جادو ہوتا ہے؟ وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ پہلے ہم دیکھیں کالا جادو کہتے کس کو ہے. یہ ضروری ہے. ہر برے کام کو کالا کہا جاتا ہے، کیونکہ کالا تو مطلب ہے اندھیرا، یعنی کسی کو اندھیرے میں، یعنی کسی کو نقصان پہنچانا، یہ کالا جادو ہے. یہ ضروری نہیں ہے باقاعدہ علم سے ہی کالا جادو کیا جائے. اچھا یعنی کالا جادو سے اندھیرا، کالا جادو ہے کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی زندگی کو حسد بھی ہو سکتا ہے. کالا جادو ہے.
काला जादू का मतलब है किसी के आगे नुकसान कर देना और जानबूझ के नुकसान कर देना और शैतान को राजी करना, ये काला जादू है। और नूरी एक रोशनी का नाम है, एक नूर का नाम है, और जितना सख्त अंधेरा हो वह एक माचिस की दिली जलाए तो रोशनी हो जाती है। ये बात जो लोग करते हैं ना, काले जादू की काट काले जादू की है, तो मेरा उनसे सवाल है, क्या अंधेरे की काट अंधेरे से ही है? लोग इसमें ये भी कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। नहीं, अंधेरे की काट अंधेरे से है नहीं, रोशनी से है। तो अंधेरे को रोशनी काटेगी। नहीं, कुछ लोग ये भी तो कहते हैं रूहानी इलाज बड़ा स्लो होता है और वो जल्दी होता नहीं है, तो इस वजह से फिर काले की काट काला ही करते हैं। रूहानी इलाज मैंने चैलेंज करके कहा था, और मैंने ये बात सीखी थी, अगर अंग्रेज की पैनाडोल ब्रूफेन इंजेक्शन 3 मिनट के अंदर पेशेंट का दर्द खत्म करता है, अगर पीर का तवीज 5 मिनट में दर्द करता है, तो सब पीरों को चाहिए जाके अंग्रेजों का मरीज हो जाए। या पीर अपनी ताकत इतनी बनाए 40 सेकंड के अंदर पीर का नक्श काम करे। अगर पीर का नक्श 40 सेकंड के अंदर इलाज नहीं करता तो हमें क्या चाहिए? अंग्रेजों का मरीज हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका तवीज ताकतवर है। इसके लिए हमें अपने बातन को साफ करना होगा। मेरे सामने आप बैठी है, मेरे अंदर बातन आपके बारे में क्या ख्यालात रखता है? अगर तो अच्छे ख्यालात रखता है तो मेरा अल्लाह से राब्ता है, मैं यानी मैं खुद फील कर सकता हूँ। और अगर मेरा आपके जिस्म पे जाती है, नजर जाती है, तो मतलब है मेरे वजूद के ऊपर शैतान मसल्लत है, मेरे बातन में शैतान है। अब मैं कैसे अल्लाह से अपनी दुआएं कबूल कराऊंगा? अच्छा काजी साहब, आप गद्दी नशीन हैं, आपने कहीं से इल्म सीखा है, ये जरा मैं कुछ नहीं, गद्दी नशीन भी नहीं हूँ। अच्छा, ये मैं सऊदीया में था 1996 में, मुझे ये शौक हुआ भी कैसे एक लोग दूसरे के बारे में जान लेता है। 1996 की बात है, तो मैं छुट्टी आया, सीखना शुरू कर दिया सऊदीया, और मुझे ये नहीं था मैं प्रैक्टिकल आऊंगा, ये एज ए इश्क मैंने इसको सीखा। लेकिन जब बकायदा पाकिस्तान आया तो मैं इसके जो लोगों के अंदर रंग देखे ना ये काम करने के, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं खुद इस फील्ड में आ गया हूँ। मैं सिर्फ फिल्म सीखा है, ना कि गद्दी से मेरा तल्लक है, और ना मैं पीरी मरीदी करता हूँ, और ना मैं पीरों को ये नहीं चाहता हूँ कि किसी को मरीद करे। ये धंधा है, कारोबार है, हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। सही। जिस तरह एक डॉक्टर बकायदा इल्म सीख के डॉक्टर बनता है, इसी तरह हमारे इल्म में इल्म सीख के आए, वरना ना आए, क्योंकि हमारा शोबा बदनाम हो चुका है, बदनाम हो रहा है। और किस तरह बदनाम हो रहा है? जिस तरह हकीम वाले जो उनके क्लिनिक से इंसान को बाहर निकलता है ना, तो पूछते हैं खैर तो है। इसी तरह आज अगर कोई पीर से कोई लक्ष्य लेके जा रहा है तो पूछते हैं खैर तो है। और इतना बदनाम इसीलिए हुआ है क्योंकि अब हमने इस्लाम को, दीन को इस्तेमाल करके लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, असार कर लिया है। कदर ऐसे नहीं है। सेम हमारी इज्जत और हमारे पास जो आ रहा है, हमारी इज्जत उससे बड़ी नहीं है, ऐसे ही है। हम बराबर है, हो सकता है मेरे से आला हो, लेकिन वो अपने काम में पीर है, मैं अपने काम में पीर हूं। जिस शोबे से उसका तल्लक है उसका वो पीर है, तो हम बराबर है। सही। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, हमने अपने तरफ से भी और लोगों की तरफ से जो सवाल आए थे वो सारे काजी साहब से आज पूछने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है जो आप करना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट्स में कीजिए। हम काजी साहब के पास दोबारा आएंगे, इन्हें दोबारा जहमत देंगे और इनसे आपके सवालों के जवाब लेके देंगे। बहुत शुक्रिया।